السلام علیکم دوستو۔ اللہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ان کا ایک صفاتی نام الودود بھی ہے، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ جو اللہ نوازنا جانتا ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور آزمائش چھٹائی کے لیے ہوتی ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا سب الگ ہو جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے یہ کہنے پر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے پہلے ان سے دنیا میں آئے ہوئے لوگوں کو بھی خوب آزمایا ہے۔ لہٰذا اللہ یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے دعوے میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ جان رکھو، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ کیا ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء اکرام کو بھی آزمایا تھا، جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل یقین کے مالک تھے۔ جانتے ہو یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہوتا ہے ہمارے چاروں طرف سے، جو ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جہاں ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس اندھیرے میں ہم اتنی وحشت محسوس کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، سارے دروازے ہمارے لیے بند معلوم ہوتے ہیں۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب کامیابی کے کوئی سبب، کوئی وسیلہ بھی نظر نہیں آتا، بظاہر سب سبب ہمارے خلاف نظر آ رہے ہیں، کوئی کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین سبب پر ہے، چیزوں پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا نہیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی محبت کے اندر کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہمیں بس اتنا چاہتا ہے کہ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دے اور وہ ہمارے یقین کو جتا کر ہمارے کام بنا دے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ جان رکھو وہ سمیع اور بصیر بھی ہے، وہ جانتا ہے ہر شے کو، وہ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چوٹی کو، تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ کیا آپ کے معاملات اس کی نظر سے اوجھل ہے؟ سب کچھ اس پر عیاں ہے، کھلا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، آپ کا صبر، آپ کا برداشت، آپ کی اچھائیاں، آپ کی برائیاں، ہر شے اللہ کی نظر میں ہے۔ یقین رکھے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، وہ رب آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا زیادہ بہتر تدبیر کر کے آپ کے معاملے کو سنبھال لے گا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کام بننے کا یقین رکھو۔ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پیارا رکھتا ہے، انہیں آزماتا ہے، ان کے راستے بند کرتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر میں سے راستے نکال کر دیتا ہے۔ آگ کا پھول بن جانا، کنویں سے نکل کر بادشاہ تک کا سفر، سمندر میں راستے بن جانا، یہ سارے معجزے ہیں اور اللہ پر توکل کے راستے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے بس اسی پر توکل کیا کرتے ہیں۔ جان رکھو مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کی طاقتوں کا، ان کی قدرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ان وعدوں سے انکار کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے بندے سے اپنے مقدس قرآن میں کیے تھے۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی کا وعدہ، مومنوں کی مدد کر دینے کا وعدہ، مومن بندوں کی حفاظت کا وعدہ، خلافت کا وعدہ، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں تو ہے۔ جان رکھو مایوسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے اپنے رب کے بارے میں
اچھا گمان رکھو اور اس کی رحمت سے پر امید رہو۔ اس کے دستہ قدرت میں ساری تقدیر کی کنجیاں ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جان لو زندگی میں بہت سے ایسے دروازے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل ناگوار معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت ساری خوشیاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہے جن کا علم ہمیں نہیں ہے۔ ایسی خوشیاں جو ہمارے سارے درد غم کو بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ باوقار بناتی ہے۔ وہ بہترین صفتوں کا مالک ہے اور اپنے بندوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے والا ہے اور بہترین طریقے سے اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے۔ جب ہم اپنا دل دماغ اللہ کے حکم کے مطابق کر لیتے ہیں تو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مناسب سبب کے ذریعے سے محنت اور کوشش کرتے رہے، نتیجہ آپ کے رب نے نکالنا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے بھلا کون ہے جو بے قراروں کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحتوں کو قبول کرتے ہو۔ جان رکھو اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ جان رکھو جب اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ صبر کا بدلہ عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ پر یقین کرو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور سنو جو دروازے زمین والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ لوگ اپنی چالیں چلے رہ جاتے ہیں اور وہ مہربان رب اپنے کن فیکون سے کام کر دیتا ہے اور باطل اپنے ہی جال میں الجھتے ہیں۔ عزت اور ذلت یہ اوپر سے چلتی ہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اختیارات سے باہر ہو۔ اگر آپ ابھی مشکل حالات میں آپ کے کام نہیں بن رہے ہیں، آپ کو ناممکن لگ رہے ہیں اور آپ ابھی خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہیں تو یاد رکھو کہ ایک ذات ایسی ہے جس کا تمام جہان پر غلبہ ہے، جس کا قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں ہیں۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے حالات کے رخ کو بدل دے۔ وہ آپ کی تقدیر کے پنوں کو آپ کے حق میں کر سکتا ہے۔ وہ ایسا انہی کے لیے کرتا ہے جو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ان کا یقین وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا تو اس پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم صبر رکھو، تمہارے رب کی مدد آنے ہی والی ہے، تمہاری کہانی مکمل ہونے والی ہے، تمہارے سجدے قبول ہونے والے ہیں، تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھ اب خالی نہیں رہیں گے، تمہاری ادھوری دعائیں اب قبولیت تک پہنچنے والی ہے، تمہاری تہجد میں شامل دعائیں ادھوری نہیں رہے گی، تمہاری آزمائش میں گزرے ہوئے دن اب راحت میں بدلنے والے ہیں، تمہارے رب کی رحمتوں نے تمہیں چن لیا ہے، اب وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے تمہارے لیے راستے کو ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں اللہ آپ کو خوشحال عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ دوستو ہم آپ سے ایک لائک اور کمنٹ کی گزارش کرتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔